ایک سوال آیا ہے کہ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ کو یروشلم میں 2000 سال پہلے دفن کیا گیا، لیکن آپ لوگوں کے مطابق حضرت عیسیٰ کشمیر میں دفن ہیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا گیا اور صلیب پہ ان کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد ان کی میت کو ایک غار میں رکھا گیا، اس غار کو وہ قبر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تیسرے دن وہ زندہ ہو کے آسمان پہ چلے گئے اور ابھی تک آسمان پہ بیٹھے ہیں۔ یہ بات عیسائیوں کی مسلمہ انجیل کے بیانات کے بھی خلاف ہے۔ بے شک انجیل میں بعض مقامات پہ لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی صلیب پہ موت واقع ہو گئی، لیکن اسی انجیل میں ایسی باتیں بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا صلیب پہ وفات پانا وہ درست نہیں ہے۔ مثلا بائبل کے کتاب استثناء کے باب نمبر 21 میں لکھا ہے کہ جو آدمی صلیب پہ لٹک کے مر جائے وہ لعنتی موت مرتا ہے۔ اب لعنت کیا ہے؟ لعنت کا ترجمہ ہے خدا کے پیار سے محرومی، خدا کے قرب سے دوری۔ اب ایک ایسا انسان اس کو خواہ نبی مانے جیسے ہم مانتے ہیں، یا خدا کا بیٹا مانے جیسے مسیحی مانتے ہیں، دونوں صورتوں میں اس کے بارے میں یہ تصور قائم کر لینا کہ وہ خدا کا بیٹا ہونے کے باوجود یا خدا کا نبی ہونے کے باوجود خدا کے پیار سے محروم ہو گیا، یہ اس کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرنا ہے۔ اس لیے اگر وہ خدا کا نبی تھا یا عیسائیوں کے بقول خدا کا بیٹا تھا تو پھر وہ صلیب پہ لٹک کر لعنتی موت نہیں مر سکتا۔ یہ اس کے مقام کے خلاف ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ کہ نئے عہد نامے کی کتاب عبرانیوں کے نام خط جو پولس رسول کا ہے، اس کے 5ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب مسیح کو پتہ چلا کہ یہ مجھے صلیب پہ لٹکا کے مارنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ مسیح نے رو رو کر خدا کے حضور اس موت سے بچنے کے لیے دعائیں کی اور خدا ترسی کے سبب اس کی سنی گئی۔ تو پولس رسول وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور انجیل کی کتاب عبرانیوں کے نام خط میں وہ درج ہے کہ مسیح نے صلیبی موت سے بچنے کے لیے رو رو کر دعائیں کی، اور اس کی نیکی اور خدا ترسی کے سبب صلیبی موت سے بچنے کی دعا خدا نے سن لی۔ اگر خدا نے صلیبی موت سے بچنے کی دعا سن لی ہے تو پھر یہ کہنا چرچ کا کہ مسیح صلیب پہ فوت ہو گیا، یہ اس بیان کے خلاف ہے۔ اور اگر مسیح صلیب پہ فوت ہو گیا تو پھر یہ کہنا کہ مسیح کی صلیبی موت سے بچنے کی دعا خدا نے سن لی، یہ غلط بیانی قرار پائے گا۔ تو اس لیے اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی صلیب پہ موت واقعہ نہیں ہوئی۔ اب یہ بات کہ واقعہ صلیب کے بعد وہ کہاں گئے؟ انجیل میں متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ بائبل کی اصطلاح میں قوم کے افراد کو بھیڑ کہا جاتا ہے، اور نبی اور قوم کے مسرے کو بھیڑوں کا چرواہا کہا جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں مسیح علیہ السلام کی یہ پیشگوئی درج ہے، کہتے ہیں میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں ہیں، یعنی میری قوم کے، میری زیر تبلیغ قوم کے ایسے افراد بھی ہیں جو اس وطن فلسطین میں آباد نہیں ہیں، مجھے ان کے پاس بھی جانا ہے اور وہ میری آواز سنیں گی۔ یعنی فلسطین کے لوگوں نے تو میری بات کو نہیں سنا، میری مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جب میں یہاں سے ہجرت کر کے ان علاقوں میں جاؤں گا
تو وہ میری آواز سنیں گی، میری بات کو قبول کریں گی، تب ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی گلہ بات۔ تو مسیح علیہ السلام کی یہ پیشگوئی جو یوحنا کی انجیل میں درج ہے، یہ بتاتی ہے کہ مسیح علیہ السلام فلسطین کے علاقے سے ہجرت کر کے ان علاقوں میں جائیں گے جہاں بنی اسرائیل کے قبائل آباد تھے۔ وہ کہاں پہ آباد تھے؟ بائبل کے پرانے عہد نامے میں ایک کتاب ہے، آستر کی کتاب، جس کے 10 باب ہیں۔ اس کتاب کے 10 ابواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں نے فلسطین پہ غلبہ پا کر انہیں فلسطین سے نکالا، تو بنی اسرائیل کے قبائل فلسطین سے نکل کر ایبیسینیا سے لے کر ہندوستان تک کے علاقے میں جا کر آباد ہوئے۔ اب یہ تاریخی حقیقت کہ ان کی قوم کے افراد ایبیسینیا سے لے کے ہندوستان تک کے علاقے میں آباد ہوئے، اور دوسری طرف ان کا اپنا یہ مشن بیان کرنا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور پھر یہ پیشگوئی کرنا کہ وہ میری آواز کو سنیں گی، مجھے قبول کریں گی، بتاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام فلسطین سے ہجرت کریں گے اور ایبیسینیا سے لے کے ہندوستان تک کے علاقے میں بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے 10 قبائل کو تبلیغ کرتے جائیں گے، اور پھر جب ایبیسینیا سے ہندوستان کی جانب چلیں تو آخری مقام ہندوستان آئے گا۔ ہندوستان میں ایک وادی کا نام ہے وادی کشمیر۔ یہ کشمیری زبان میں یہ لفظ کاشیر کہلاتا ہے، غیر کشمیری بیچ میں میم داخل کر دیتے ہیں۔ کاشیر 2 لفظوں کا مجموعہ، کا کے معنی مانند، شیر کے معنی سیریا، یعنی ایسا ملک جو ملک شام کی مانند ہے۔ یہ نام بتاتا ہے کہ یہاں پر وہ قوم آ کے آباد ہوئی جو ملک شام سے آئی تھی۔ جب وہ یہاں پہ پہنچی، اس قوم نے دیکھا یہاں کے پہاڑ، یہاں کے پرندے، یہاں کے جانور، یہاں کے پودے، یہاں کے پھل، یہاں کے پھول، یہاں کا موسم، یہ ہو بہو ملک شام کی طرح ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پہنچ کر اس کا نام یہ رکھا کاشیر، ملک شام کی مانند علاقہ۔ تو یہ دلائل حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائے، آپ کے خلفاء نے بیان فرمائے۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے جس کا میں نے خلاصہ عرض کیا۔